الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جگر پارہ رسول شہزادہ بطول علی کے نورین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، ابن حیدر قرار، شہنشاہ کرب و بلا، پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے شہزادہ حضرت زین العابدین جو کہ بیمار تھے اور نکاحت اور کمزوری کے باوجود آپ کے وہ لخت جگر نیزہ لیے ہوئے آئے اور حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیے بابا جان پہلے ہمیں میدان میں جانے دیں اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت و خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پیدر کی جو امانتیں ہیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، رائے حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام عالی مقام نے ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنے دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت میں لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کرب و بلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا ہمارے سرتاج، اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت، غریب الوطن اور بے کس و مسافروں کا دکھ رسیدہ فاطمہ قافلہ حسرت بری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم مسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں سے اشک کے غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں
بیٹوں اور بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کے غم سے نڈال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ولولہ انگیز رجز پڑی جو آپ نے نسب و ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح بلیغ تقریر کی۔ اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں نے تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اب میرے خون کے پیاسے ہو؟ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کے لخت جگر ہیں۔ میں انہیں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل معاشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بے غیر تو اب بھی وقت ہے کہ شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدبختوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت و ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام پر حق کو نہیں پہنچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحبتہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی نہ تھا کہ شیر خدا کی شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جھنجا تلا ہوا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا، شام اور عراق کے بہادران، کوہ شکن میری بہادری کا گلگلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شرح آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جمکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت و میرے داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام عالی مقام نے فرمایا،
تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبری شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کو میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جبڑ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کے طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال قلعہ ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا ہے جو دو ہاتھ بھی جم کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ کر ابھی منٹوں میں حسین کا ہر سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا گداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دان پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی آنی پر اٹھا کر زمین پر ٹپک دیا اور کسی پر ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا، گھوڑے کی ٹاپو سے اس کے رونق ڈالا گیا، کسی کے کمر پر تلوار ماری تو 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو زمین تک کٹ گیا۔ غاز کے امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران عراق شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے سب شکن بہادر کام آ گئے۔ مشہور جنگ میں جو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے، آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈوں کے شکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہمارے جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر یکبار حملہ کرو۔ روبا سمت یزیدی جب دست بست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں میں چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک چمکنے لگیں، 50 نیزے آپ سے ٹکرانے لگے، دشمنان بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرح حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جون کے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی کی امید نہ نظر آئی تو حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا می برسایا جائے، جب خوب زخمی ہو جائے تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بیک ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے، تیروں کی بارش ہو گئی، گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تن نازنین زخموں سے چور و لہولان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بچا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔
تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ آپ ظالموں نے نیزہ سے حملہ کیا۔ شیطان سنگ سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 سنہ ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا